الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں فی زمانہ آج اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے والد کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ والد کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے۔ لوگ والدین کی خدمت کرتے نہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو والدہ کی خدمت تو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن والد جو ایک ایسی ہستی ہے جس نے اپنی پوری زندگی، جب سے بچے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اور قبر تک، موت تک، اس نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا۔ اس نے ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دی، اس بات کو ترجیح دی کہ جو بچوں کو پسند ہے۔ اس نے اپنی پسند کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے گھر کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا، لیکن بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ یا تو اس کو تنہا چھوڑ دیا، اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ بیچارہ آہیں بھرتا ہوا، سسکیاں لیتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں والد کی قدر کرنی چاہیے، والد کا ادب و احترام اور والد کی خدمت کرنی چاہیے۔ نہیں تو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں، یا خاص طور پہ والد کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں، کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی سنبھل جائیں اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ایک شخص جو کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ اب 4 بیٹے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام میں مگن رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص جو ہے بڑھاپے کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو 4 بیٹوں نے میٹنگ کی اور سب سے چھوٹے بیٹے نے، ایک بیٹے نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم تینوں والد کی خدمت کرو اور اجر حاصل کرو، اور وراثت میں سے، یعنی کہ جو میراث میں سے جو کچھ ملے گا وہ تم لوگ چھوڑ دو، اجر حاصل کرو، یا پھر ایسا نہیں کرتے تو والد کی تیمارداری، اس کی خدمت مجھے کرنے دو، اور میراث میں سے حصہ میں نہیں لوں گا، وراثت میں سے حصہ میں نہیں لوں گا، وہ تم تینوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا، میرا حصہ بھی آپس میں تقسیم کر لینا۔ اب بھائیوں کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ والد کی خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اس کی تیمارداری بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور وراثت ہمیں زیادہ ملے گی، یہ بھائی اپنی وراثت کا حصہ بھی ہمیں دے دے گا۔ بہرحال وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹا والد کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، والد کی خدمت کرتا رہا، تیمارداری کرتا رہا، کرتے کرتے ایک دن وہ آیا کہ والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جبکہ پہلے سے یہ طے ہو چکا تھا، یہ فارمولہ سامنے رکھ دیا گیا تھا کہ جو خدمت اور تیمارداری کرے گا وہ وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں لے گا۔ اب ان 3 بھائیوں نے آپس میں حصہ بانٹ لیا۔
یہ بھائی اس نے کچھ نہ لیا اور اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن رات کو اس نے خواب میں ایک آواز سنی، اس کو ایک جگہ بتائی گئی کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر 100 دینار یعنی کہ 100 سونے کے سکے موجود ہیں، وہ تم لے لو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ان 100 دیناروں میں برکت ہے؟ جواب آئی کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ یہ شخص اٹھا، صبح اس نے جو ہے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتایا، سارا خواب بتایا۔ بیوی نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، پہلے وراثت میں سے حصہ چھوڑ دیا، اب 100 دینار مل رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیے۔ تو اس نے کہا کہ ان میں برکت نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، اسی شخص کو ایک پھر خواب آیا، اس میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ 10 اشرفیاں پڑی ہیں، پہلے 100 دینار تھے، اب 10 اشرفیاں ہیں، جا کے لے لو۔ اس نے کہا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو یہ شخص صبح اٹھا، اس نے پھر اپنی بیوی سے وہی بات ساری دوہرا دی جو اس نے رات خواب میں دیکھی۔ تو بیوی نے کہا کہ عجیب بندے ہو، وراثت بھی چھوڑ دی اور اسی طرح سے 100 دینار بھی چھوڑ دیے، اب 10 اشرفیاں بھی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ میں وہ مال نہیں لے سکتا کہ جس میں برکت نہیں ہے، لہذا اس نے چھوڑ دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک رات پھر اس کو خواب آیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے 1 دینار لے لو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ جواب آیا ہاں، اس میں برکت ہے۔ تو یہ شخص اٹھا، اس نے جا کر وہ 1 دینار لے کر آ رہا تھا، بازار سے گزرا، راستے میں ایک مچھلی فروش نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج بچوں کو اچھا کھانا ہی کھلا دیتے ہیں۔ اس نے 2 مچھلیاں خریدیں، مچھلیاں خرید کے گھر لایا، ان کا پیٹ چاک کر کے ان کی صفائی کرنے لگا۔ صفائی کرتے ہوئے اس کو مچھلیوں کے پیٹ سے، دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی ملا۔ موتی بہت ہی خوبصورت، یونیک، بہت ہی قیمتی موتی تھے۔ اس شخص نے ان کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ لیا اور مچھلی بنا کر بیگم کو دی، بچوں کو کھلایا۔ آخرکار وقت گزرتا چلا گیا، وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ مجھے ایک موتی کی ضرورت ہے جس کا کلر یہ ہے، اس کا ڈیزائن یہ ہے۔ اب لوگ اور بادشاہ کے وزیر، مشیر اور خادم جو ہیں وہ اعلان بھی کرنے لگے اور وہ موتی بھی ڈھونڈنے لگے، اور شہر کے، ملک کے جو جیولرز تھے، جو سونار تھے، ان کے پاس گئے، لیکن کسی کے پاس وہ موتی نہ ملا۔ آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ ایک شخص کے پاس موتی ہے، لیکن اس کو وہ مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ آخرکار وہاں پہنچ گئے، اس شخص کے پاس پہنچے۔ اب شخص نے جب وہ موتی دکھایا تو کہا کہ واقعی یہی موتی تو بادشاہ کو چاہیے۔ اب بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی یہی موتی ہے، مجھے اسی کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ 30 خچر سونے کے لدے ہوئے۔ اس وقت سامان، مال وغیرہ خچروں پر، گدھوں پر لوڈ کر کر لے جاتے تھے، اونٹوں پر لوڈ کر کر لے جاتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے 30 خچر اس کے بدلے چاہیے جن کے اوپر سونا لدا ہوا ہو۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے وہ 30 خچر سونے کے بھرے ہوئے اس کو دے دیے اور موتی اپنے پاس رکھ لیا۔ اب موتی اس کے ایکسپرٹ کو دیا، جو اس کا کاریگر تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے لے لیا، اب اس نے کام شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک موتی اور مل جائے تو یہ خوبصورت چیز تیار ہوگی اور اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ اس کا جو ہے نکھار اس وقت آئے گا جب اس پر وہ موتی بھی ساتھ میں لگے گا۔ سیم اسی طرح کا موتی چاہیے۔ اب بادشاہ نے پھر اعلان کروا دیا، پھر لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار دوبارہ اسی شخص کے پاس پہنچے۔ تو اس شخص کو کہا کہ اگر تمہارے پاس اس طرح کا ایک اور موتی ہے تو وہ ہمیں دے دو، تو اس کے بدلے تمہیں جو قیمت چاہیے وہ مل جائے گی۔ بادشاہ نے بھی پہلے اعلان کر دیا تھا
کہ اس کی ڈبل قیمت دی جائے گی۔ اب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں موتی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیمت اس کی ڈبل لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ وہ موتی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے اس شخص کو اس بار 60 خچر سونے کے بھرے ہوئے بوریاں ان پر لاد دیں اور وہ شخص گھر لے کر آ گیا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے ملتے ہیں، لیکن مین جو سبق ہمیں اس سے حاصل ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک، والد کی خدمت اس نے کی، وراثت چھوڑی، اللہ تبارک و تعالی نے والد کی خدمت کا اجر کیا عطا فرمایا۔ اور دوسرا، مال کم ہو، رزق حلال ہو اور اس میں برکت ہو تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اس نوجوان کے ساتھ ہوا، اس نے وراثت چھوڑی، والد کی خدمت کی، والد کی خدمت کو زیادہ ترجیح دی کیونکہ یہ والد کا رتبہ اور مقام جانتا تھا۔ پھر اس نے وراثت چھوڑنے کے بعد خواب آیا، 100 دینار چھوڑ دیے کیونکہ ان میں برکت نہیں تھی، 10 اشرفیاں چھوڑ دی کیونکہ ان میں برکت نہیں تھی، 1 دینار جب پتا چلا کہ اس میں برکت ہے اسے حاصل کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ شخص وہاں پر امیر کبیر لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ والد کی خدمت، والد کے ساتھ محبت، والد کا ادب و احترام، والد کی تیمارداری، یہ اس کا اجر اس کو ملا۔ تو والد جو ہے ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں ہمارے لیے وہ سایہ دار درخت کی طرح ہے، اور جن کے والد نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ والد کی قدر کیا ہے۔ اگر والد کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس والد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ والد جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں ترقی کی دعائیں بھی کرتا ہے اور ہماری بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ یہ والد ہی ہے کہ جس نے تپتی دھوپ میں ہمارے لیے رزق کمایا۔ اگر وہ چاہے اکیلا، اگر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہے، بچوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، بیوی کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے 2 ٹائم کا کھانا اور کپڑے جو ہے وہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے، وہ کم سے کم آمدن میں اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ زیادہ آمدن کی کوشش کرتا ہے، زیادہ مال کی کوشش کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تاکہ میرے بچے، میری بیوی خوشحال زندگی گزار سکیں، ان کو اچھی تعلیم دی جائے، انہیں اچھے سکول، اچھے کالجز میں پڑھایا جائے، اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دی جائے۔ وہ صرف اور صرف اس لیے محنت کرتا ہے، اور اولاد اس والد کو جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ، اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے ختم کر دیا۔ اب والد کی تو یہ شان ہے، اب والدہ جو ہے، اب یہ نہ ہو کہ کوئی والد نہیں، ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنایا۔ اب ایک واقعہ جو ہے میں نے قرآن پاک سے آپ کو سنانا ہے۔ وہ قرآن پاک سے واقعہ جو ہے وہ والدہ کی شان میں ہے، والدہ کی خدمت گزاری میں ہے، اور نیک اولاد کے بارے میں ہے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک شخص اللہ والا، ایک اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، بیمار ہوا۔ اس نے ایک گائے کا بچہ جو ہے، ایک بچیا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ گھر آ کر اپنی زوجہ کو بتایا، جب ان کا بچہ چھوٹا تھا، اپنی زوجہ کو بتایا کہ میں نے فلاں جنگل میں، فلاں جھاڑی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد وراثت میں اپنے بچے کے لیے ایک گائے کا بچہ چھوڑا ہے، بچیا چھوڑی ہے، جو بڑی ہو جائے گی، جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کو وہاں بھیج دینا، یہ اپنی بچیا لے آئے گا۔ اب وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا،
وقت گزرتا چلا گیا، بچہ بڑا بالغ ہو گیا، تو والدہ نے بتایا کہ فلاں جنگل میں تمہارے والد نے فلاں جھاڑی کے پاس ایک بچیا چھوڑی تھی، جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ اب وہ بچہ کرتا کیا تھا، وہ نوجوان کیا کرتا تھا، اس کا معمول کیا تھا زندگی گزارنے کا؟ وہ صبح کی نماز کے بعد صبح کے وقت وہ جاتا اور جا کر لکڑیاں جنگل سے کاٹتا اور انہیں بازار میں فروخت کرتا، پھر گھر آ جاتا۔ اب ان لکڑیوں میں سے جو اس کو آمدن ہوتی، اس کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ وہ رات کو اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا، ایک حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا اور تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ تو والدہ نے اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا وہ بچیا لے آؤ۔ وہ نوجوان گیا، والدہ کا فرما بردار تھا، اس نے جھاڑی کے پاس جا کر والدہ نے جو دعا بتائی وہ دعا مانگی کہ اے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے رب، میرے والد نے جو بچیا یہاں پر چھوڑ دی وہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بچیا جو گائے بن چکی تھی اس نوجوان کے پاس پہنچا دی۔ وہ نوجوان گائے کو لے کر گھر آیا، والدہ نے نشانیاں بتائی تھی، یلو پیلے کلر کی ہوگی، اس میں سے روشنی ظاہر ہو رہی ہوگی اور بڑی خوبصورت گائے ہوگی۔ وہ بچہ لے کر آ گیا، اس نے گھر میں باندھ دیا، اپنے معاملات گزارنے لگا زندگی۔ پھر ایک دن والدہ نے کہا کہ اس گائے کو جا کر بازار میں فروخت کراؤ۔ بچہ گائے کو لے گیا، والدہ نے جاتے ہوئے کہا کہ بیٹا 3 دینار کی گائے بیچنی ہے۔ والدہ نے کہا کہ 3 دینار یا 3 درہم کی یہ گائے فروخت کرنی ہے بچہ، اور اس سے زیادہ نہیں فروخت کرنی، اور میرے سے مشورہ لازمی کرنا ہے۔ بچہ گاؤں میں منڈی میں گائے کو لے گیا، بازار میں لے گیا، اس نے گائے کو فروخت کرنا چاہا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کتنے کی ہے؟ نوجوان نے کہا 3 دینار یا 3 درہم۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ گائے اس کے بدلے میں 6 درہم دیتا ہوں، یہ گائے مجھے دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں جب تک والدہ سے مشورہ نہیں کروں گا گائے نہیں دوں گا، چاہے آپ مجھے جو مرضی دے دو۔ غور کریں یہاں پر وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا تھا اور ہم نے ابو سے یا امی سے کیا پوچھنا، کیا مشورہ کرنا۔ اب نوجوان نے کہا کہ بغیر مشورہ کیے میں نہیں دوں گا۔ نوجوان والدہ کے پاس گیا، جا کر مشورہ کیا تو والدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہو، جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو ہم یہ گائے کب بیچیں، کس کو بیچیں اور کتنے کی بیچیں۔ وہ نوجوان پھر آیا، اس شخص کو ڈھونڈا، پوچھا، اس شخص نے کہا کہ یہ گائے تم نے بیچنی ہے، فلاں لوگ آئیں گے، بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے اور یہ گائیں تم سے خریدیں گے، تم نے اس کے بدلے میں اس کے چمڑے میں سونا بھروانا ہے، سونا بھرا ہوا لینا ہے، اس کی قیمت یہ ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، نوجوان گائیں گھر لے کر آ گیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ اب لوگ قاتل کو ڈھونڈنے لگے، آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کو قاتل نہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ہی کوئی راستہ بتائیں، ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے قتل ہو چکا ہے لیکن قاتل نہیں مل رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ فلاں رنگ کی اس طرح کی گائے جو ہے وہ لے آؤ، اس کو ذبح کریں گے اور اس کی دم کا یا زبان کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا مردے کو ماریں گے تو مردہ خود ہی اٹھ کر بتا دے گا۔ بالآخر لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، گائیں جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس نشانیوں کی گائیں ڈھونڈتے 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 آخر کار اس نوجوان تک پہنچے۔ اس نوجوان نے جب دیکھا کہ لوگ آئے ہیں، وہ پہلے سے جانتا تھا، اب لوگوں نے تقاضا کیا کہ گائیں ہمیں بیچ دو، تو اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گائیں تو دے دوں گا لیکن اس کے بدلے میں اس کے چمڑے میں سونا بھرا ہوا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ کیوں نہ منظور ہوتا،
کیونکہ جو شخص قتل ہوا تھا وہ بہت ہی امیر اور مالدار تھا، اور لوگ اس کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس کے رشتہ دار ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گائے لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اس کو ذبح کرو۔ ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا۔ مردہ اٹھ بیٹھا، اس نے کہا کہ میرے فلاں چچا زاد بھائیوں نے مجھے میرے مال کے لیے قتل کیا ہے، یہ کہہ کر مردہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اب جو ہے انہوں نے اس نوجوان کو وہ چمڑا جو گائے کا تھا وہ بھرا ہوا سونے کا دیا، اور وہ نوجوان چمڑا سونے کا بھرا ہوا گھر لے کر آ گیا۔ اب یہاں سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ کہ ایک تو والدہ کا خدمت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا نوجوان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداری، خدمت گزاری اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اجر کیا عطا فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے اس کی فروخت ہوئی۔ آج تک